السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 5th پارہ کریں گے اور 6 پارے کا ربع کریں گے انشاءاللہ، اور سورہ نساء اینڈ تک کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ایدنا بروح القدس۔ قرآن نجبہ، حیرت انگیز عجائب رکھنے والی، دنگ کر دینے والے معجزات پر مشتمل کتاب ہے، جو روح کو ایک انوکھے جذبے سے آشنا کرتی ہے۔ میرے رب کا کلام ہے، اس کی آیات کی آنچ دلوں کو پگھلا دیتی ہے۔ دل پگھلتے ہیں تو گناہوں کا میل دھل جاتا ہے، احساسات آنکھوں کے راستے بہنے لگتے ہیں۔ انسان جیسے جیسے قرآن کے قریب آتا جاتا ہے، وہ خود اپنی آنکھوں سے ان عجائبات کو سینس کرتا ہے، ان کیفیات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے بس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں، تو اہل صفہ اس قدر روئے کہ ان کے آنسو ان کے رخساروں پر بہنے لگے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رونے کی آواز سنی تو آپ بھی ان کے ساتھ رونے لگے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے رونے کی وجہ سے ہم بھی رونے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے ہمارے دلوں کو بھی پگھلا دے، ہمارے دلوں کا بھی تزکیہ فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحسنات من النساء، محسنات شوہر والی عورتیں۔ اس سے پچھلی آیت میں جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا تذکرہ تھا، ان کی لسٹ تھی۔ وہاں نسب کے 7 حرمت والے رشتوں کا ذکر کیا گیا، اور اسی کی کنٹینیوشن ہے اس آیت میں بھی، کہ وہ شادی شدہ عورتیں، شوہر والی عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی کے نکاح میں ہوں۔ البتہ اس میں ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ وہ عورتیں جو جنگ میں قیدی بنا کر لائی جاتی ہیں، یعنی یہ اس کی ایکسیپشن ہے، یعنی لونڈیوں کی بات کی جا رہی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ نکاح پر نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ شوہر والی عورت، شادی شدہ عورت، اس کو کوئی پرپوزل نہیں بھیج سکتا، یعنی نکاح تو کیا کرے گا، پیغام نکاح بھی نہیں بھیج سکتا، اور جب تک کہ طلاق کے بعد عدت پوری نہ ہو جائے، جب عدت پوری ہو جائے تو پھر اس کو نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے۔ تو اس میں ایک ایکسیپشن بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جنگی قیدی خواتین جو ہیں، اگر وہ شادی شدہ بھی ہوں گی تو ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو غلامی کی بات کی جا رہی ہے، غلام عورتوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اسلام نے غلامی کو متعارف نہیں کرایا، اسلام نے تو آہستہ آہستہ اس کو لیکویڈیٹ کیا ہے، اس کو ختم کیا ہے، آہستہ آہستہ آہستہ، لیکن بین نہیں کیا ہے۔ غلاموں کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے کہ جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو پہنو ان کو دو۔ غلاموں کو آزاد کرنے کو بہت اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ غلامی ختم ہوتی چلی گئی، اور صرف ایک اس کی ایک آپشن رہ گیا کہ جنگی قیدیوں کو غلاموں کی شکل میں رکھا جا سکتا ہے، جبکہ جنگی قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے جو وارز ہوتی ہیں، لیکن اسلام ان کو
قید کر کے ان کی ریکنسٹرکشن کا پروگرام دیتا ہے، ان کو اسلام کی طرف لانے کا پروگرام دیتا ہے، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، تو شادی شدہ عورت جو ہے وہ دوسرے شوہر کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، یعنی جو ان کے سوا ہیں ان کو اپنے مالوں کے بدلے طلب کرو، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ پھر وہ جن سے تم ان عورتوں میں سے فائدہ اٹھاؤ تو بس ان کے مہر دو جو مقرر شدہ ہوں، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ جس پر تم مقرر کر لینے کے بعد آپس میں راضی ہو جاؤ، بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی پہلے بتا دیا گیا تھا کہ جن رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کی لسٹ دے دی گئی تھی، اور اب ان میں سب سے آخر میں محسنات کا تذکرہ کیا گیا، شادی شدہ خواتین کا تذکرہ کیا گیا، پھر ان کی بات کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان کے علاوہ اور جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے، عورتوں کا ولی بن کر خطاب کر رہا ہے، ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، مرد کے لیے مہر دینا فرض ہے۔ ہمارے ہاں تو مہر کا مانگنا جو ہے وہ طلاق کے مانگنے کے برابر سمجھا جاتا ہے کہ اس پہ اتنی ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے، اور اس کو مہر دینا لازم ہے، یہ آپشنل نہیں ہے کہ دے بھی دیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں دیا تو بھی ٹھیک ہے، یا کبھی بھی زندگی میں دے دیں گے۔ جلد سے جلد اس کو دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سب سے بہتر تو یہی ہے کہ اسی وقت مہر دے دیا جائے، صحیح طریقہ یہی ہے۔ تو مرد نکاح کریں گے تو ان کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ وہ بیوی کو پروٹیکشن دیں گے، وہ ان کو یعنی صرف ایک فزیکلی پروٹیکشن بھی دیں گے اور مینٹلی پروٹیکشن بھی دیں گے، نفسیاتی طور پر بھی ان کو پروٹیکٹ کریں گے، ایموشنلی بھی ان کو پروٹیکٹ کریں گے، ان کی جسمانی ضروریات کا بھی خیال کریں گے، ان کی ساری ضروریات کا خیال کریں گے۔ اور کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اپنی لائف پارٹنر کو لے کر آ رہے ہیں، وہ کسی کام کرنے والی کو نہیں لے کر آ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ایسا شخص تمہارے پاس پیغام بھیجے جس سے تم مطمئن ہو تو اس سے بیٹی کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد ہوگا۔ اور آزاد شہوت رانی کی اجازت، دوستیاں کرنے کی، فرینڈشپس کرنے کی، یہ اجازت نہ مرد کو ہے نہ عورت کو۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو اپنے آپ کو بہت کنٹرول میں رکھنے والے ہیں، ہم تو بہت کانفیڈنٹ ہیں، کوئی سو کالڈ فرینڈ شپ نہیں ہوگی۔ یہ کھل کے بتا دیا گیا ہے۔ خود کو ٹیمپٹیشن سے بچانا ہے، اپنے آپ کو ایسے ماحول سے بچانا ہے، کسی بھی مرد اور عورت کا تنہا رہنا جو محرم نہیں ہو ناجائز قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو اس طرح کی انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے، اور اب یہ تو اتنی زیادہ تیزی سے ایسی بات پھیلتی ہے، آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو جگہ جگہ اس طرح کے مظاہرے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کے لیے ہم نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا، لڑکے کا سٹینڈرڈ بھی ہم نے اس قدر ہائی کر دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ بالکل کم عمر بھی ہو، اس کی تنخواہ بھی بہت زیادہ ہو، یا اس کا کاروبار جو ہے وہ اتنا ہو، اس کی جائیداد اتنی ہو جتنی کہ کسی 50 سال کے مرد کی ہوتی ہے۔ پھر اس عمر میں بھی وہ اس کا گھر بھی ہو، پھر وہ خوبصورت بھی ہو، تو اور جو ہے وہ اس کے زیادہ رشتہ دار وغیرہ نہ ہوں، یعنی دیکھا جاتا ہے ساس نندے وغیرہ زیادہ نہ ہوں، مطلب چھوٹے سے چھوٹی فیملی ہو۔ اور لڑکی کے لیے بھی ایسی حسین تلاش کی جاتی ہے، خوبصورت بھی ہو، دراز قد بھی ہو، گوری چٹی، کم عمر، اور پھر اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہو، دبلی پتلی بھی ہو، اسمارٹ ہو بالکل، تو بالکل ایک نا جنت کی حور کی تلاش کی جاتی ہے۔ تو ایسی انوائرمنٹ بنائی گئی ہے، جس معاشرے میں نکاح کو آسان کیا جاتا ہے تو اس معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور ہمارے یہاں ایک اور بھی جو ہے وہ ٹرینڈ پھیلا ہے
کچھ ایک اور گناہ ہے یہ بھی کہ مردوں کی طرف سے نفسانی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیلے بہانے والے کیسز سامنے آئے ہیں کہ شادی شدہ مرد اپنی ایک اور شادی کے لیے ایسی خواتین کو تلاش کر رہے ہیں جو ان سے زبانی خفیہ نکاح کر لیں، یعنی نکاح ڈاکومنٹڈ نہ ہو، رجسٹرڈ نہ ہو، اعلان نہ ہو، اور وہ ان کو ماہانہ جو ہے وہ ایک اماؤنٹ دیتے رہیں گے، یعنی یہ وہ کہتے ہیں، یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ماہانہ ایک اماؤنٹ دیں گے، اور ویک میں ایک دفعہ جو ہے وہ ہم بیوی کے پاس وزٹ کریں گے، لیکن کوئی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے، بس پیسے دے دیں گے، اور وہ بھی ایک خاص کے فکس اماؤنٹ کے، میں جو ہوں گی اتنے پیسے مہینے میں دے دیا کروں گا۔ تو یہ نکاح نہیں ہے، یہ بدکاری ہے۔ نکاح تو اعلان ہے، بیوی کو صرف پیسے نہیں دینے بلکہ اس کی ذمہ داریاں بھی اٹھانی ہیں، اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، یہ آیات کا مذاق اڑانا ہے۔ نکاح بہت پاکیزہ اور مضبوط رشتہ ہے، یہ کوئی وقت گزاری کا سامان نہیں ہے، اور جب نکاح کر رہے ہو تو اس وقت ٹھوک بجا لو، دیکھو کس بیس پہ نکاح کیا جائے گا۔ 4 چیزوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے دنیا میں: مال و دولت، حسب نسب، خوبصورتی، دینداری۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو، دیندار عورت سے شادی کرو، یعنی ایمان اور اخلاق مقدم ہو۔ اگر غلط فیصلہ ہو جائے گا، اگر ان چیزوں کو نہیں دیکھو گے تو زندگی بھر کا عذاب بھی خرید سکتے ہو۔ تو ایسی انوائرمنٹ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے جہاں پہ مرد اور عورتوں کی بالکل اوپن فرینڈشپ ہو۔ تو یہ ایسا کرنا مومن عورت کے لیے حلال نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی مرد کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہا نہیں ہوتا مگر ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو نکاح کے بغیر کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی لڑکی کسی اکیلی جگہ یا محرم رشتہ دار کے بغیر کسی کے ساتھ ملے یا اس کے ساتھ گھومتی رہے، اس کی گاڑی میں کہیں جاتی آتی رہے، یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے، ناجائز ہے اسلام کے لحاظ سے۔ اور شوہروں کی اجازت کے بغیر بیویوں سے ان کے گھروں میں جانے کو منع کیا گیا ہے، ان سے گفتگو کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ پھر نامحرم کو چھوا بھی نہیں جا سکتا، ٹچ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کسی کے سر پہ لوہے کا ہتھوڑا مارا جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو ایسی جگہوں سے، بھیڑ اور رش سے دور رہنا چاہیے۔ مردوں کے ساتھ لین دین کے معاملے میں بھی اس بات کا خیال رہے کہ ہاتھ ٹچ نہ ہوں، اور کہاں وہ حجر اسود پہ مردوں میں گھس کے اس کو چھونے کے لیے، اس کو چومنے کے لیے عورتیں گھس جاتی ہیں، تو سراسر گناہ ہے۔ فرائض کا پہلے خیال کیا جائے گا اور مستحبات کا بعد میں۔ پھر اس میں کچھ اور مسائل بھی ہیں۔ مہر ادا کرنا فرض ہے۔ مہر طے ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے اس جو بھی مہر طے ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے، کیونکہ شادی کا مقصد گھر آباد کرنا ہوتا ہے، تو ہر صورت میں مہر ادا کرنا ہے۔ جب اب طے ہو بھی چکا ہے تو ڈاکومنٹڈ بھی ہو چکا ہے، تو آپس کی میں رضامندی سے کچھ نہ کچھ اس میں چینجز کی جا سکتی ہیں، جیسے عورت کہے کہ آپ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، یا مرد کہے کہ گھر والوں کے پریشر میں نے بہت کم مہر رکھا تھا، میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ ایک ہمارے یہاں کا یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ جو لڑکے والے ہوتے ہیں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے پورے گھر والوں کی کہ مہر بالکل کم سے کم رکھا جائے، تو اس کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، اور نکاح سنت کے ساتھ کیا جائے، سنت کے طریقے پر کیا جائے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دیں، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو بوجھ نہیں ڈالا اس کوششوں میں لگے رہتے ہیں، پیسہ جمع کرنے کے لیے بیٹیوں کی شادیوں میں، اور یہ دینا ہے اور یہ دینا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سنت کے طریقے سے شادیاں کریں گے تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مومنوں ایک دوسرے کا مال ناحق نہیں کھاؤ، باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہاں، اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے مال کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔
تو قرآن ہماری زندگی کے ہر پہلو کی اصلاح کر رہا ہے، ایک ایک ایپ کو نکال نکال کر اسے ہمارے ہمارے جو ہمارے ٹرینڈس ہیں ان میں سے نکال رہا ہے، پیوریفائی کر رہا ہے۔ لا تاکلوا، مت کھاؤ، مت کھانا صرف کھانے کی میننگز میں نہیں ہے، بلکہ کسی دوسرے کے مال پہ غلط طریقے سے قبضہ کیا جائے، چوری ڈاکہ، کوئی چیز چھین لینا کسی سے، خیانت کرنا، رشوت، سود، جوا، یہ سب جو ہیں وہ اسی زمرے میں آتے ہیں۔ بالباطل سے مطلب ناجائز طریقے، یعنی جن پر شریعت نے پابندی لگائی ہے۔ تو مال اگر ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے گا تو وہ حلال مال بھی حرام ہو جائے گا۔ پھر کہا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، مومن کا مال بھی اسی طرح محترم ہے جس طرح اس کی جان محترم ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، دوسرے کو قتل مت کرو، تو بھی یہ بھی اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے تمہاری بھی جان جائے گی۔ اور دوسرے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خودکشی مت کرو، خودکشی کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے اور بخاری میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ 5778 اس کا نمبر ہے، کہ جس شخص نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا، یہی کرتا رہے گا۔ جس نے اپنے آپ کو زہر سے قتل کیا تو جہنم میں اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا۔ جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے۔ کبیرہ گناہ کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ جس گناہ پر قرآن میں کوئی شرعی حد، یعنی کوئی سزا مقرر کی گئی ہو، یا جس پر لعنت کے الفاظ وارد ہوئے ہوں، تو اور یا پھر اس پہ جہنم کی وعید آئی ہو، یعنی کسی کام پر جہنم کی وعید آئی ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، جو تمہارے لیے حرام کر دیے گئے ہیں، تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور ہمیں احادیث سے اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ کوئی شخص نماز کے لیے جب وضو کرتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ مسجد کی طرف چلنا اس کے ہر قدم پر گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور کبیرہ گناہوں میں کون سے گناہ شامل ہیں؟ احادیث سے ہمیں ملتا ہے، بہت لمبی فہرست ہے اس کی۔ ان میں شرک، ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، سود، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یا بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا، اس کو بھی کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ پھر ایک سب سے کامن گناہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو اس کو ہمیں اپنی زندگی سے پاک کرنا ہے، نکالنا ہے جھوٹ کو ہمیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسند احمد میں حدیث ہے کہ تباہی ہے اس کے لیے جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو ہنسائے، اور تباہی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور کبیرہ گناہوں میں وہ گناہ بھی شامل ہیں جنہیں ہلکا سمجھ کے کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے گناہوں سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور عزت والی جگہوں پہ داخل کریں گے۔ تو عزت والی جگہیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں کہ اگر ہم گناہوں سے اپنا دامن چھڑا لیں۔ پھر بتایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ، اور تم اس چیز کی تمنا مت کرو جس کو کہ اللہ کے، یعنی ایکچولی وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور
نہ تم تمنا کرو ما فضل اللہ ہو، جو فضیلت دی اللہ نے بعدکم علی بعدن، بعض کو بعض میں سے، تو ایک دوسرے پر دی جانے والی فضیلت کی تمنا نہ کرو، اس کے لیے پریشان نہیں ہوتے رہو، جلتے کڑتے نہیں رہو، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ کامن سی بات ہے، اکثر اس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں کہ فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت کیوں بنایا، فلاں کو اتنا بڑا گھر دے دیا، فلاں کو امیر بنا دیا، اتنا پیسہ دے دیا، یا فلاں کی بیٹی کی ایسی جگہ پہ، اتنی اچھی جگہ پہ شادی ہو گئی، یا یہ کہ فلاں علم میں اس نے اتنی تعلیم حاصل کر لی، اتنا علم حاصل کر لیا، یا اس کے بچوں کے تو اتنے اچھے گریڈز آتے ہیں، میرے بچوں کے اچھے گریڈز نہیں آتے۔ جلنا کڑنا، دوسروں کو دیے ہوئے فضل والے کی تمنا کرنا، تو یا یہ کہ فلاں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنے فرما بردار بیٹے دے دیے، تو انسان جو ہے وہ حسد نہیں کر سکتا بلکہ دعا کر سکتا ہے، اللہ کی تقسیم پر ناراض نہیں ہونا۔ ہاں، اپنے لیے دعا کی جا سکتی ہے، رش کیا جا سکتا ہے کہ اے اللہ آپ نے انہیں عطا فرمایا، مجھے بھی عطا فرما دیجئے۔ تو اور پھر ایک اور بھی ہمارے ہاں بہت کامن سا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عورت کیوں بنایا، کیونکہ مجھے مرد کیوں نہیں بنایا، اور مردوں کو تو یہ فیسلٹیز ہیں۔ تو مردوں سے عورت کو مقابلہ نہیں کرنا، مرد اور عورت ہونے کی بنا پر کسی کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ تو مرد کی خوبی مرد بننے میں ہے، عورت کی خوبی عورت بننے میں ہے۔ ہاں البتہ آپس میں نیکیوں میں کمپیٹ کیا جائے گا، نیکیوں میں مسابقت کی جائے گی۔ عورت مرد سے آگے بڑھ سکتی ہے، جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام، کتنے لوگوں سے ان کو بلند کیا گیا، حضرت آسیہ کو جنت میں بلند مرتبہ دیا گیا، اور فرعون تو جہنمیوں کا سردار ہے نا۔ پھر آیت آ رہی ہے، بہت اہم آیت ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ الرجال قوامون، قوام، قیم، محافظ کو کہا جاتا ہے، محافظ، منتظم، کفالت کرنے والا، ضروریات پوری کرنے کا ذمہ دار۔ تو شریعت نے گھر کے بندوبست کی ذمہ داری، گھر کے انتظام کی ذمہ داری مرد کو دے دی ہے، مرد کو گھر کا نگران بنایا، ذمہ دار بنایا، قوام بنایا، اور عورت کو اس کے ماتحت رکھا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس کو، مرد کو ایک درجہ اوپر اس لیے دیا کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان پر، اور اللہ نے مردوں کو محافظ بھی بنایا ہے، کفالت کرنے والا بنایا ہے، عورتوں اور بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا بنایا ہے۔ تو پورے دن محنت کرتے ہیں، خوار ہوتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، پیسہ کما کے لاتے ہیں، اور عورت کو اللہ نے شہزادیوں والی زندگی دی ہے کہ تمہیں اپنے معاش کے بارے میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عورت کے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ اولاد کی ذمہ داری، اولاد کی پیدائش اور تربیت کی ذمہ داری، کمانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورت کو نہیں دی ہے۔ اور اگر وہ کرتی بھی ہے، وہ کماتی بھی ہے، تو وہ اپنے پیسے اپنے پاس رکھ سکتی ہے، وہ پیسے وہ مرد کو نہیں دے گی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ایک ویلیو کیا ہے عورت کو۔ پھر دیکھیے، اپنے مال کا دوسرے پہ خرچ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو مردوں نے کمایا ہے، کہا گیا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، جو انہوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ تو نسلوں کو پروان چڑھانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورت کو دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ، اے فاطمہ، تم گھر کے اندر کے کام کرو گی، اور حضرت علی جو ہیں وہ باہر کے کام کریں گے۔ تو ان میں کوئی گھٹیا اور اعلیٰ نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت گھر کو سنبھالتی ہے تو یہ اس کو گھٹیا نہیں کہا گیا، یا گھٹیا نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس بات پہ کڑنا کہ نہیں ہمیں تو ایسا کام دے دیا، اور اس بات کو اچھا سمجھنا کہ جو باہر جاتا ہے تو وہ زیادہ زیادہ ہم سے زیادہ خوش نصیب ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی گھٹیا اور اعلیٰ نہیں ہے۔ تو اب بات آ رہی ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے. سمینا و اطعنا. سورہ بقرہ میں مردوں سے بار بار خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے. کہا اتقوا اللہ، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. عاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو، معروف طریقے سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرو. تحفے تحائف دو، یہاں تک کہ طلاق کے وقت بھی تحائف دو. مہر ادا کرو، اگر خزانہ بھی دے چکے ہو تو واپس نہیں لینا. اور ظلم مت کرنا ان کے ساتھ، ان کے معاملے میں فیاضی سے کام لینا. ان کو دینے والا بنایا گیا کہ اگر کوئی بات بیوی کی بری بھی لگے تو اس کی کوئی دوسری عادت اچھی ہوگی. احادیث میں بھی اس کا کثرت سے تاکید کی گئی. بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. بتایا گیا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو. بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنا نفل عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اس کی ضروریات کی ذمہ داری مرد کے اوپر ڈال دی. مرد کے لیے کما کے لانا ثواب کے باعث ثواب بنا دیا. کسب حلال جو ہے وہ بھی عین عبادت ہے. پھر کہا کام کاج میں ان کی مدد کرو، کوئی پرابلم ایشو نہیں ہے، کوئی ایگو نہیں ہے، آپس میں مدد کر سکتے ہیں. پھر کہا گیا بیوی کے منہ میں لقمہ جو تم ڈالو گے وہ صدقہ ہے، ان پر اپنے مال خرچ کرنا صدقہ ہے. تو اتنی اللہ تعالیٰ نے پذیرائی کی عورت کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں سے مشورہ کیا کرتے تھے اور پسند آتا تھا تو اس پر عمل بھی کرتے تھے. اب عورتوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. مردوں سے جگہ جگہ خطاب کیا گیا اور اب جو ہے وہ عورتوں کی باری آ رہی ہے. بتایا جا رہا ہے وَالصَّالِحَاتِ، صالح عورتیں. مومنات بھی کہا جا سکتا تھا لیکن کہا جا رہا ہے صالحات. مسلمات بھی کہہ سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے صالحات کہا. دنیا اور دین کی فلاح چاہنے والی عورتیں کیسی ہوتی ہیں؟ صالحات، نیکیاں کرنے والی، اللہ کی رضا چاہنے والی. اور پھر فرمایا قانتاتن، فرما بردار عورتیں. دوام ہے اس میں، کسی ایک موقع پر فرما برداری نہیں بلکہ ہمیشہ اطاعت کرنے والی. حدیث میں آتا ہے بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر پر موجود نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی حفاظت کرے. تو اللہ کی فرما بردار اور اللہ کی فرما برداری تلے شوہر کی فرما برداری. یعنی اگر شوہر دین کے کسی کام سے روکے گا تو پھر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. لا طاعت لمخلوقی فی معصیت خالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی. پھر حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو خاوند کی شکر گزاری نہیں کرتی، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتی. تو یہ شکر گزاری جو ہے وہ گھر کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کرتی ہے، پلیزنٹ ہو جاتے ہیں تعلقات. پھر حدیث میں آتا ہے، یہ بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی سہیلیوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ہمیں سلام کیا. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ آپ نے ہمیں سلام کیا تو اور فرمایا کہ احسان کرنے والے کی ناشکری سے بچو. انہوں نے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے باپ کے گھر طویل عرصے سے کنواری ہو، پھر اللہ نے اسے شوہر عطا کر دیا، اولاد دی، اور پھر کسی دن وہ غصے میں آ کر کہے کہ میں نے تو تم سے کوئی خیر نہیں پائی. تو بتایا گیا صالحاتن ہوں، قانتاتن ہوں اور حافظات للغیب، یعنی شوہر کے گھر کی حفاظت کرنے والی ہوں، بچوں کی حفاظت کرنے والی ہوں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں، شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوں، بچوں کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی ہوں. اور للغیب بما حفظ اللہ، اور اس کے بدلے ان کے لیے اللہ کی حفاظت ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن. نشوز کے معنی ہے بلندی، اٹھان. یعنی جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو،
یہ کیا ہوتا ہے نشوز، سرکشی کیا، جیسے شوہر کو اپنے سے کمتر سمجھتی ہیں، اس کی سربراہی کو توہین سمجھتی ہیں، اپنے لیے انسلٹ سمجھتی ہیں، اطاعت کے بدلے بحث کرتی رہتی ہیں، برے اخلاق ہیں، اکڑ ہے، سرکش ہیں، بات بات پہ ضد ہے، ہٹ درمی ہے، اور بد کرداری کی طرف رجحان ہے، تہمت لگاتی ہیں، گھر نگلیکٹڈ ہے، بچے نگلیکٹڈ ہیں۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں ان سے سرکشی کا اندیشہ ہو تو اس سچویشن میں شوہر کیا کرے گا؟ فائزوہن، تین آپشن ہیں۔ فائزوہن پہلا آپشن، دل میں اترنے والی بات کرے گا، واز کرے گا، نصیحت کرے گا، نرمی سے بار بار سمجھائے گا، اجر اور ثواب کی امید دلا کر سمجھائے گا۔ لیکن نہیں سمجھتی، کج بحثی کرتی ہیں، لڑتی ہیں، تو پھر کیا کرو؟ واہجرہن فی المضاجع، پھر کیا کرو؟ تھوڑی سی بے رخی دکھاؤ، تھوڑی سی ناراضگی دکھاؤ، خوابگاہوں سے، بیڈ روم سے علیحدہ ہو جاؤ، اور تم بیڈ روم سے باہر نکلو گے، اس کو نہیں نکالو گے، یعنی تم ہجرت کرو۔ اب شوہر اگر اتنا ناراض ہو جائے کہ وہ بیڈ روم سے نکل جائے تو اس پر 99.9% عورتیں تو سمجھ جاتی ہیں، جن کے اندر اصلاح کا مادہ ہوگا وہ اپنی اصلاح کر لیں گی۔ لیکن ہو سکتا ہے کوئی عورت ایسی بھی ہو جو اب بھی نہ سمجھے، تو ایک تھرڈ آپشن دیا جا رہا ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کو ضرب لگاؤ، نشان نہ پڑے، منہ پہ نہ مارا جائے، یہ احادیث سے ہمیں ملتا ہے۔ اور اب یہ اس کو وَاضْرِبُوهُنَّ کو انسانوں کی ڈکشنری سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مطابق دیکھا جائے گا۔ کیسی ضرب لگانی ہے؟ ایک شاک ٹریٹمنٹ کے طور پر، تھوڑی سی ہلکی سی، نشان والی نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسواک سے ضرب لگا سکتے ہو، اور پھر ہو سکتا ہے کبھی زندگی میں کبھی ایک دفعہ اس کی ضرورت پڑ جائے، اس کو معمول نہ بنا لینا، انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کو نہیں مارتے۔ یہ حکم نہیں ہے، یہ ایک میتھڈالوجی بتائی جا رہی ہے، ایک آپشن بتایا جا رہا ہے، لیکن اگر تم سمجھتے ہو کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بات اور بگڑ جائے گی، تو پھر ایسا نہیں کرو۔ تو آج بھی ایسا ہوتا ہے، وہ لوگ، وہ مرد اپنی بیویوں کو مارتے ہیں جو کہ دین کی سمجھ نہیں رکھتے، جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ کا تقوی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو یہ ایک ایسی آیت ہے جس کے اوپر کہ بہت بحث کی جاتی ہے، اور خواتین اپنے رب سے ناراض ہوتی ہیں، تو انسان اپنے رب سے بدگمان نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک میتھڈالوجی بتائی ہے، یہ حکم نہیں ہے۔ پھر فرمایا فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ کرو۔ اور پہلی نیکی بتائی جا رہی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سب سے پہلا حق عبادت کا اللہ کا ہے، اور پھر اس کے بعد حقوق الوالدین، والدین کا حقوق، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اپنے حق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ والدین کے حق کا ذکر کر رہے ہیں۔ بڑھاپے میں آدمی دوبارہ بچہ بن جاتا ہے، جو بچے حرکتیں کرتے ہیں وہ حرکتیں کرنے لگتے ہیں بڑھاپے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی بات پہ اف تک نہیں کرنا، اظہار بیزاری نہ ہو۔ بڑھاپے میں چڑچڑا پن ہوگا، غصہ ہوگا، ضد ہوگی ان میں، لیکن ایسی حالت میں ان کی خدمت سے تم تنگ نہیں آ جانا، ناگواری کا احساس نہیں ہونا چاہیے، بیزاری کا احساس نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو ان کے حال پر بھی مت چھوڑنا۔ اگر وہ عقل اور ذہن کی کمزوری کے باعث تم سے بار بار کوئی بات پوچھیں تو ان کو جھڑکنا نہیں، ان سے ناراض نہیں ہونا۔ جس طرح انہوں نے اتنی محبت سے اور پیار سے پالا ہے، اس طرح ان کے ساتھ کرنا، ان کو مسکرا کے دیکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی خوبیوں کو بیان کرنا۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان میں سے ایک کو یا دونوں کو، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا، تو وہ بہت بد نصیب ہے۔ والد کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی رکھی، اور والد کی ناراضگی میں اپنی ناراضگی رکھی، حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اولاد پر ماں باپ کا حق ہے کہ ان کے لیے دعا کرنا، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی۔
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ان کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرنا، رحمت کی دعائیں کرنا، ان کے لیے مغفرت مانگنا، بخشش مانگنا، ان کا کوئی عہد و پیمان ہے تو اس کو پورا کرنا، ان سے جو رشتے ہیں ان کا لحاظ کرنا، ان کا حق ادا کرنا، ان کے دوستوں کا اکرام کرنا، احترام کرنا۔ پھر رشتہ داروں کی بات کی جا رہی ہے، وَبِذِّ الْقُرْبَى، جو شخص پسند کرے کہ اس کے لیے اس کا رزق فراخ کر دیا جائے تو اور اس کے نشان قدم میں تاخیر کی جائے، یعنی اس کی عمر لمبی کر دی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو ملائے۔ پھر یتیموں اور مسکینوں سے اچھا سلوک کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور پڑوسیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمیشہ پڑوسی کے بارے میں ایسے وصیت کرتے رہے کہ مجھے یہ لگنے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وارث قرار نہ دے دیا جائے، یعنی جائیداد میں وارث قرار نہ دے دیا جائے۔ پھر پھر قریبی ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ دونوں سے اچھے سلوک کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر مسافر اور اپنے غلاموں کے ساتھ بھی نیکی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جیسے نوکروں کے ساتھ بھی نیکی سے کام آئے۔ ہمارے زمانے میں غلام تو نہیں ہیں، لیکن نوکروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے اور بڑائی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر بتایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، ان کی اطاعت کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ لیکن اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے، کوئی کلیش ہو جاتا ہے، تو پھر اسے کس کی طرف پلٹایا جائے گا؟ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اور رسول کی طرف پلٹایا جائے گا۔ اور آج کے زمانے میں جب کہ رسول موجود نہیں ہیں تو قرآن اور حدیث کی طرف پلٹایا جائے گا۔ تو اختلاف کے موقع پر سنت اور ہدایہ یافتہ، یعنی سنت کو اختیار کرنا ہے اور خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا ہے، ایسے کاموں سے پرہیز کرنا ہے، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد نہ ہوں۔ تو اور اولو الامر کی اطاعت جو ہے، یعنی جو حکمران ہیں ان کی اطاعت تو ہے مگر کنڈیشنل ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت انکنڈیشنل ہے، کیونکہ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اس حال میں کہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ فلا وربک، آپ کے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف نہ بنا لیں اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں، بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک وہ مومن نہیں ہوں گے، تب تک ان کے ایمان کو ویلڈ نہیں سمجھا جائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر مومن ہونے کی 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ کسی بھی جھگڑے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے پاس سے، یعنی جھگڑے کا فیصلہ ان کے پاس نہیں لے جایا جائے گا۔ دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کی جائے۔ اور تیسری یہ کہ صاف اعلان کر کے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل بھی کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے برابر ٹھہرا دیا گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا، اس لیے ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے شریعت کے احکام سب ایسے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآن مجید نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو آپ کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے۔ اور پھر توجہ دلائی جا رہی ہے، قرآن پر غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ کیا وہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلافات پاتے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا،
اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، یعنی نیکی کے لیے سفارش کرو گے تو اس نیکی میں تمہارا بھی حصہ شمار کیا جائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا تو اس کے گناہ میں بھی وہ شخص شریک ہوگا جو وہ جس بری چیز کی وہ سفارش کر رہا ہے۔ اور سلام کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو۔ پھر مومن کی جان کی حرمت کی بات کی جا رہی ہے، اور کسی مومن کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی ایمان والے کو مار ڈالے، مومن کو مار ڈالے مگر خطا سے، اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو معاف ہے۔ تو کسی بھی حال میں مسلمان کا قتل جائز نہیں ہے، کسی کی جان لینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر غلطی سے ایسا ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر اس کو کفارہ دینا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب کوئی مسلمان غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے دو حکم ہیں، ایک کفارہ اور دوسرا خون بہا یا دید۔ کفارہ تو یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام مرد یا عورت کو آزاد کرے، اور اگر کسی میں یہ طاقت نہ ہو، بلڈ منی دینے کی طاقت نہ ہو، تو وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے اور اس کے وارثوں کو دید دے۔ کفارہ تو کسی حال میں ساخت نہیں ہوگا، دید اگر وارث جو ہیں وہ معاف کر دیں تو ساخت ہو سکتی ہے۔ دید کیا ہے؟ خون بہا کیا ہے؟ 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 2000 بکریاں۔ اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لعنہ اللہ، جس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور شیطان نے کہا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لوں گا۔ شیطان لعنت زدہ ہے، اپنی سرکشی کے باعث خود بھی گمراہ ہوا، اور انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھی اس نے ایسی کمر باندھی کہ دشمنی میں آگے آگے ہے، دشمنی میں باز نہیں آتا، ہر وقت پلان کرتا رہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو کیسے بہکاؤں۔ تو اس کا وعدہ ہے، اس کی کمٹمنٹ ہے، اس کے الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، اور البتہ میں انہیں ضرور ضرور گمراہ کروں گا، اور البتہ ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور البتہ ضرور انہیں حکم کروں گا کہ جانوروں کے کان چیریں، البتہ ضرور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں بدلیں۔ اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا، فقط خسر خسرانا مبینہ، وہ تو بہت صریح نقصان میں جا پڑا۔ خسران مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ نقصان۔ تو وہ کہہ رہا ہے وَلَا أُمْنِيَنَّهُمْ، باطل امیدیں دلائے گا۔ جو شیطان انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے امیدیں، وہ باطل ہوتی ہیں۔ کہتا ہے گناہ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، سب کے سب معاف کر دے گا، اور ایمان تو بس مسلمانوں کے دل میں ہونا چاہیے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یا دوسری نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی جلدی کیا ہے، ابھی کون سا بڑھاپا آ گیا ہے، مرتے وقت توبہ کر لیں گے۔ ابن قیم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ شیطان کی ایک حیران کن چال ہے کہ وہ انسان کو سونگھ لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جان لیتا ہے کہ ان قوتوں میں سے انسان کے اندر کون سی قوت ہے، یعنی کیا کرتا ہے وہ، زیادہ انیشیٹو لینے والا ہے، بہادری کی قوت ہے یا پیچھے ہٹنے کی قوت ہے، یہ شخص نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے یا پیچھے ہٹنے والا ہے۔ اگر انسان پر سستی غالب آتی ہے تو کوشش کرتا ہے کہ انسان کو وہیں جما دے اور خوف دلائے کہ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس کا ارادہ کرنے میں اس کو کمزور کر دے، اس کام کو بوجھل بنا کے دکھائے، اور حتیٰ کہ وہ شخص اس نیکی کے کام کو چھوڑ دے۔ اور کچھ لوگ بڑے بہادر ہوتے ہیں، بڑے بلند ہمت ہوتے ہیں، کر گزرنے والے ہوتے ہیں نیکیوں کو، تو ان سے کہتا ہے یہ کام تمہارے لیے تھوڑی ہے، تم تو اس سے کہیں بڑا کام کر سکتے ہو، یہ تو فلاں 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 لوگ یہ کر رہے ہیں۔
تو اس کو حد سے بڑھا دیتا ہے، یا پھر غلو کروا دیتا ہے، اس کی جان سے بڑھ کر اس پہ مشقت کرواتا ہے، لیکن کسی ایسی جگہ پر جہاں پر اس کو ثواب نہیں مل رہا۔ پھر آیت آ رہی ہے، اہم آیت ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لم یکن اللہ لیغفر لہم، اور اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، ان کی مغفرت نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور ان کو ہدایت نہیں دے گا، ان کو راہ نہیں دکھائے گا۔ ایمان کا تذکرہ 2 دفعہ آیا، کفر کا تذکرہ 3 دفعہ آیا۔ جو کفر میں زیادتی کرتا چلا جائے گا، گمراہی کو اپنے لیے چن لے گا، کیونکہ گناہ کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو جب ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نیکیاں کریں گے، ان الذین آمنو ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے والے، ایمان کے اوپر ایمان کا ارادہ کرنے والے، ایمان کو امپلیمنٹ کرنے والے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے، کوئی ایسے مسئلے لے کر آتا ہے، کوئی ایسے حالات لے کر آتا ہے، جیسے گھر میں کوئی شادی ہو گئی، تو اب اس وقت سارے احکام کو، سارے فرائض کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں، اب پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سے نیکی پر آ جائیں گے۔ تو ثم کفروا، پھر اس کے بعد وہ ختم ہوئی تو اب کہا، رمضان آیا، کہا کہ نہیں نہیں اب مجھے نیکیاں کرنی ہیں، تو پھر جو ہے وہ ثم آمنو، پھر ایمان پر آ گئے، اور پھر اس کے بعد کوئی خواہش، کسی خواہش کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، پھر ثم کفروا، بس بڑھتے چلے گئے، ایمان کو کھیل بنا لیا، دل چاہا مانا، دل چاہا نہ مانا۔ یہ ایمان تو وہ ہے نا کہ دل چاہے یا نہ چاہے اس کو ماننا ہے، اللہ کی بات کو ماننا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، چاہے نفس کے اوپر بھاری ہو یا نفس کے اوپر ہلکا ہو۔ تو جب کھیل بنا لیا تو پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کا راستہ ہی چھین لیا، اور اللہ نے کہہ دیا ان کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ انہیں نہیں بخشے گا، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کا راستہ نہیں دکھائے گا۔ اور بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، یہ نفاق ہے نا، کہ زبان سے تو دعویٰ کرنا لیکن عمل نہیں کرنا۔ تو جو عمل نہیں کریں گے، چاہے وہ یہ کہنے والے ہوں کہ وہ مومن ہوں، وہ مسلمانوں کے نام رکھنے والے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منافقوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تنزیہ انداز ہے۔ پھر فرمایا، چھٹا پارا ہے، چھٹا پارا شروع ہو رہا ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ تعالیٰ بد زبانی کو، بری بات کو زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتے، مگر وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو بدگوئی، عیب جوئی، بد زبانی، بد کلامی اللہ کو قطعی پسند نہیں ہے۔ اتنی محنت اور مشقت سے جو نیکیاں کمائی جاتی ہیں، زبان کی غلطیاں انہیں ضائع کر دیتی ہیں۔ تو زبان کو کنٹرول کرنے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ قرآن کس طرح ہمارے ہر عیب کو انڈیکیٹ کرتا ہے، ہم کو پیوریفائی کرنے کے لیے، ہمیں نکھارنے کے لیے، ہمارا تزکیہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایسے سسٹمز لگا دیے جو کہ آٹومیٹک ہیں۔ دل کیسے دھڑکتا ہے، کیسے بلڈ سرکولیشن کرتا ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی پلاننگ نہیں کرنی پڑتی، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ ہمیں لنگز کے فنکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی چیک نہیں لگانا پڑتا، کوئی الارم لگا کے نہیں رکھنا پڑتا کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ میرے پھیپھڑے سانس لینا بھول جائیں۔ ڈائجسٹو سسٹم کو آرگنائز نہیں کرنا پڑتا انسان کو، اور انسان کے پاس جو ہے وہ اتنا وقت بھی نہیں ہے، نہ اتنا ذہن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ڈالتا تو ہم تو بہت ساری چیزیں کرنا بھول جاتے۔ تو اللہ نے ہر چیز آٹومیٹک رکھی، ہم شاید نہیں مینج کر پاتے اپنے سسٹم کو، لیکن ایک چیز اللہ تعالیٰ نے مینول رکھی ہے، ساری چیز آٹومیٹک ہے، ایک چیز اللہ نے ہمیں مینول دی ہے، وہ ہے زبان، کہ زبان کو ہم اپنی مرضی سے کنٹرول کرتے ہیں۔ تو زبان کو چینلائز کرنا پڑے گا، زبان کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اس کی پروگرامنگ کرنی پڑے گی، اور
اس بات پر محنت کرنی پڑے گی کہ یہ ایسی چیزوں میں نہ چلے جو گناہ کا باعث ہیں۔ اگر اللہ کے راستے میں زبان استعمال ہو رہی ہے تو اس کو اور بڑھائیں، اور اگر بندوں کی باتیں کرنے میں، غیبتیں کرنے میں، طنز طانے کرنے میں استعمال ہو رہی ہے تو اس کو فوراً روک دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے 2 کانوں کو ایک زبان کی شر سے محفوظ رکھو، تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمیں پاکیزگی دیتا ہے، کیونکہ مومن کا کلام بھی عبادت ہے اور مومن کی خاموشی بھی عبادت ہے۔ تو ہمیں کہا جا رہا ہے، اور وہ ہمیں وہی لیسن یاد دلایا جا رہا ہے، قولوا للناس حسنا کا، کہ اچھی بات کرنی ہے، زبان سے اچھی بات نکالنی ہے۔ اور خواتین کے لیے تو جہاد ہے نا، زبان کو یعنی پکڑ کے رکھنے کا، اس کو کنٹرول کر کے رکھنے کا، کیونکہ الفاظ جو ہیں وہ انسان کے لیے حجت ہیں یا اس کے خلاف حجت ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان پکڑ کر کہا کرتے تھے کہ یہ زبان مجھے جہنم کے گڑھے میں نہ گرا دے۔ وہ تو کوئی ایسی بات کہنے والے نہیں تھے رضی اللہ عنہم، اور وہ اتنا ڈرتے تھے اپنی زبان کی فصلوں سے، اور ہم جو منہ میں آتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں۔ تو پریکٹس کرنا ہے اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے، بات نکالنے سے پہلے، منہ سے نکالنے سے پہلے اس کو سوچنے کے لیے۔ صرف مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے تو کہ وہ اللہ کے حضور ظالم کے لیے بد دعا کرے، یا حاکم کے سامنے، کسی با اختیار شخص کے سامنے ظلم کا حال بیان کرے، اس سے مدد چاہے، یا دوسرے لوگوں سے بیان کرے تاکہ وہ اس ظالم کا ہاتھ روکیں۔ تو سمجھایا جا رہا ہے زبان کو کنٹرول کرنا ہے، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ بطور وارننگ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس ہدایت کے خلاف طریقہ اختیار کرے گا تو وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں۔ ان تبدو خیرن، اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ کرو یا اس کو خفیہ کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں اور پوری قدرت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ کسی کی بدسلوکی پر درگزر کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ انتقام کی قدرت رکھتے ہیں مگر خود بھی معاف کرتے رہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی عافین عن الناس میں شامل ہو جائیں، لوگوں کو معاف کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو ہمیں ٹارگٹس دیے جا رہے ہیں کہ زبان کا کنٹرول کرنا ہے اور لوگوں کو کثرت سے معاف کرنا ہے، عفو کرنا ہے، مٹا دینا ہے۔ پھر تاکید آ رہی ہے کہ کچھ رسولوں کو ماننا اور کچھ کو نہیں ماننا، یہ اسلام کے درمیان کفر کا راستہ ہے۔ پھر اہل کتاب کے کچھ گناہوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور ان کا ذکر کر کے مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اہل کتاب کا ایک ایک گناہ جو انہوں نے اجتماعی طور پر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دیا ساری دنیا کے سامنے، رہتی دنیا کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سلوک اہل الکتابی ان تنزل علیہم کتابا من السماء، ہمیں ہمارے سامنے کتاب نازل کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے فرمائش کر رہے ہیں کہ ہم تو آپ کی بات جب مانیں گے جب ہمارے سامنے آسمان سے کتاب نازل ہوگی۔ اور آج ہمارے ہاں کا کیا طریقہ ہے، صدیوں کا فاصلہ ہے مگر ذہنیت ملتی جلتی ہے۔ قرآن میں شک ڈالنے کی اس قدر کوشش کی گئی ہے، یہ ثابت کرنے کی کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اور اس کے رائٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر حدیث میں شک ڈالا، اس کے لیے اتنا کام کیا جا رہا ہے، ادارے کے ادارے بنے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں اتنے عرصے کے بعد کمپائل کی گئی ہے، تو کس سے پتا ہے، کس نے دیکھا ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے؟ شک ڈالنا حقائق سے لا علمی ہے نا، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، سارے حقائق ڈاکومنٹڈ ہیں، اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے رکھے ہیں۔ پھر وہ کہتے تھے فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهُ جَهْرًا، ہم تو اللہ کو کھلم کھلا دیکھیں گے، ہمیں سامنے دکھاؤ تب ہم ایمان لائیں گے۔ بنی اسرائیل کا یہ مرض تھا نا۔ تو آج بھی بے یقینی پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سوچ سوچ کر دلائل لے کر آتے ہیں۔ تو بس فوکس کس بات پر ہے کہ
کوشش یہ کرو کہ بس نام کے مسلمان رہیں، بس نام کا مسلمان ہونا کافی ہے، اس کو اسلام کو پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایکسٹریمزم ہے، دین کھیل تماشا نہیں ہے، دین کو کھیل تماشا بنا دیا، اصل میں اطاعت کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا، شرط لگا کر دین میں آنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے بھی یہی طریقہ بنا لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے یہ فلانے کام کر دے گا تو میں اس کی عبادت کروں گی، تو میں نیکی کروں گی، تو میں حج عمرہ کروں گی، یا کاروبار چمک جائے گا تو میں گناہوں سے توبہ کر لوں گی۔ تو معجزات سے ایمان ملتا، تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ سب سے آگے ہوتے ایمان اور یقین میں۔ تو انسان دل کی آنکھ کھولے، اس کائنات میں کتنے معجزات ہی معجزات ہیں۔ پھر انہوں نے گائے کو گائے کو اپنا خدا بنا لیا، سمت تخذ العجلا، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی، اللہ کی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود بھی بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ قلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، اور جب انہیں کہا گیا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اس دروازے میں، تو نہیں داخل ہوئے، نہیں مان کے دیا۔ دروازے میں سجدہ ریز ہونے کا ہو کے داخل ہونے کا حکم دیا گیا، اور کہا گیا کہ کہو کہ وقولوا حطۃ، کہ تم مغفرت طلب کرتے ہوئے، استغفار طلب کرتے ہوئے داخل ہونا۔ تو نہیں کیا، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ ہمیں بھی تو 5 دفعہ جو ہے وہ اللہ کا دائی سجدے کے لیے پکارتا ہے، نماز کے لیے پکارتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس پہ لبیک کہتے ہیں۔ ہمیں بھی تو کہہ دیا گیا کہ استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، نہریں نکالے گا، زیادہ دے گا، مگر اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ تو وہ جو چیزیں بنی اسرائیل میں تھیں، مسلمانوں نے بھی اسے فالو کیا، اسی طریقے کو فالو کیا۔ بنی اسرائیل کے گناہوں کا تذکرہ ہے، ایک ایک کر کے اللہ نے سارے گناہ بتائے۔ تو اللہ نے سارے گناہوں کو گن کے رکھا ہے، ان کے گناہوں کو بھی اور ہمارے گناہوں کو بھی، ہماری بھی ایک ایک حرکت کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سزا سنا دی سارے گناہوں کے اوپر۔ بل طبع اللہ علیہم بکفرہم، گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، بہت بری سزا ہے۔ جب مسلمان بھی انہی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی جاتی ہے، آگ کے راستے کے مسافر ہیں۔ پھر کیا دل پہ مہر لگنے کی کیا نشانیاں ہوں گی کہ نیکی بری لگنے لگے گی، گناہ اچھے لگنے لگیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ قرآن کی مجلس میں وحشت ہونے لگے گی، گمراہی اور غفلت میں کمفرٹیبل ہوں گے۔ تو بس یہ وہ راستہ ہے جہاں سے کوئی ریٹرن نہیں ہے، کوئی واپسی نہیں ہے۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اے ہمارے رب، ہمیں معاف کر دے، ہمارے اعمال کو قرآن اور سنت کے مطابق کر دے، ہمارے دلوں کو دھو دے، ہمیں گمراہیوں سے نکال دے، ہدایت کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے ایمان کو تازہ کر دے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے مسیح ابن عیسیٰ ابن مریم کو، جو کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کیا ہے، اللہ کے رسول کو، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا تھا۔ یہود خود مسیح علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اپنے گمان میں کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا، اور اس پر فخر بھی کر رہے ہیں۔ گناہوں نے ان کے دل اس طرح مسک کر دیے ہیں، اور جس عظیم پاک باز عورت کو وہ خود جانتے تھے کہ وہ کتنی نیک ہیں، ان پر ہی زنا کی تہمت لگا دی۔ جسے دل سے رسول مانتے رہے، ان کے گناہوں پر ٹوکنے سے ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، اور قتل میں کامیاب بھی ہو گئے، یعنی یہ سمجھتے ہیں اس بات میں۔ جب دل کی سختی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی رسولوں کو انہوں نے قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہودیوں کے دعوے کی نفی کر رہے ہیں، فرمایا کہ نہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور نہ ہی سولی پہ چڑھایا ہے، بلکہ ان کے لیے کسی اور آدمی کو، یعنی مسیح علیہ السلام کی شبیہ بنا دیا گیا، اور وہ اسے سولی دے کے سمجھتے رہے کہ ہم نے مسیح علیہ السلام کو سلیب پر چڑھا دیا ہے۔
بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑے زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہ صاف سری دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے، اور بخاری اور مسلم میں کثرت سے احادیث موجود ہیں۔ ان احادیث میں آپ کے نزول کی کیفیت کا اور جگہ کا بیان بھی ہے کہ آپ دمشق میں مینارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کی اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ خنزیر کو قتل کر دیں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ تو آگے بتایا جا رہا ہے، پھر دجال کی بارے میں بھی آیا ہے، حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ تو ساری احادیث اس بات پر دلالت دے رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ پھر فرمایا اہل کتاب میں کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ یعنی یہود و نصارہ کا ہر شخص اپنے مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کے زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شہادت دیتا ہے کہ اس کے متعلق جو اس نے تیری طرف نازل کیا ہے، اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے شہادت دیتے ہیں، اور اللہ کافی گواہ ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ تو اللہ گواہی دیتے ہیں کہ اس نے قرآن اپنے علم اور حکمت کے ساتھ نازل کیا ہے، جو کہ قرآن کے انتہائی کامل ہونے کی دلیل ہے۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں بخشے، اور نہ ہی انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا۔ یعنی ان کے کفر اور ظلم کی وجہ سے ان کی ہدایت سلب کر دی گئی، روک دی گئی۔ پھر کہا گیا یا اہل الکتابی لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، غلو مت کرو، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ غلو کسی چیز کو اس کی اصل حیثیت سے بڑھا دینا۔ حضرت عیسیٰ کی شان میں عیسائی غلو کرتے ہیں، ان کو ابن اللہ بنا دیا، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری شان میں بھی اس طرح غلو نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا ہے، میں تو اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں۔ پھر بتایا جا رہا ہے آیت 172، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب ترین فرشتوں نے اس کو اپنے لیے عار سمجھا۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرمندہ نہیں ہوتے تھے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلانے میں۔ یہی حال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جب کوئی شخص آپ کو اللہ کا بندہ کہتا تھا تو آپ کو بے انتہا خوشی ہوتی تھی، خوشی سے کہتے تھے عبدہ عبدنا۔ خالق کائنات سے نسبت ہونا کس قدر عزت اور شرف کا باعث ہے، اس کی نسبت سے پہچانے جانے والا۔ ہم بھی تو اس کی نسبت سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہزاروں کی بھیڑ میں عبدہ پہچان لیا جاتا ہے، اس کا بندہ پہچان لیا جاتا ہے۔ تو ہم بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ کی بندگی پر، اپنے دین پر، اپنے رب کی عبادت پہ کہیں ہم شرمندہ تو نہیں ہوتے؟ کہیں مسلمانوں والا حال حلیہ رکھنے میں ہمیں ندامت تو نہیں ہوتی؟ لوگوں کے سامنے دین کے کسی عمل پہ ہمیں مشکل تو نہیں ہوتی؟ کسی بھیڑ میں سے نماز کے لیے اٹھنا کہیں باعث ندامت تو نہیں ہے ہمارے لیے؟ یا مسلمانوں کو اس طرح سلام کرنا، یعنی جس طرح طریقہ بتایا گیا ہے اس طرح باعث شرم تو نہیں لگتا؟ اللہ کے نام کو بار بار لینا، ماشاء اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ کہنے میں شرم تو نہیں آتی کہ لوگ مذاق تو نہیں اڑائیں گے؟ اللہ باریک بین ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کبھی بھی اپنے دین پہ شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ ہم کو فخریہ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے ضابطہ، مقرر کردہ ضابطے کے تحت شادی شدہ اور دیگر عورتیں مردوں کے لیے حرام ہیں۔ ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں سارے پوائنٹس کو۔ نفسانی خواہشات کو نکاح کے ذریعے سے پورا کیا جا سکتا ہے، صرف یہ جائز طریقہ ہے۔
نکاح کے بغیر مرد اور عورت کا تنہائی میں ملنا، ایک دوسرے کو چھونا یا دوستی رکھنا منع کیا گیا ہے، اس چیز کے لیے حرام ہے یہ۔ رشوت، غضب، دھوکے، چوری ڈاکے، ذخیرہ اندوزی کے ذریعے ناجائز منافع کمانا حرام ہے۔ اور مشکلات کا علاج خودکشی سے نہیں ہے، خودکشی کرنے والا جہنمی ہے۔ والدین کی نافرمانی اور دیگر کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ مرد قوام ہیں اور ان کو جسمانی قوت اور مال خرچ کرنے کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہے۔ اور نیکیوں میں ان کے آپس میں مقابلے بازی نہیں ہے، بلکہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے مقابلہ ہے۔ اور نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور امیر کا حکم ماننا شرعی طور پر فرض ہے، لیکن وہ حکم شریعت سے نہ ٹکرا رہا ہو۔ پھر اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کی رفاقت پا سکتے ہیں۔ اور کوئی برائی اور مصیبت پہنچے تو ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے گناہوں کے، اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ اور مومن کا قتل اللہ کے نزدیک ایسا ہے کہ اس نے اپنی دنیا کو تباہ کر دیا اور اس کی سزا جہنم ہے۔ نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ حالت سفر میں نماز قصر اور حالت جنگ میں نماز خوف ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد کھڑے، بیٹھے، لیٹے یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ پھر صدقہ نیکی کے لیے اصلاح کی بات سرگوشی میں کی جا سکتی ہے۔ پھر اگر شوہر اور بیوی میں کوئی رنجش ہو جائے تو کچھ آپس میں کمپرومائز کر سکتے ہیں حقوق کی کمی بیشی پر۔ اور دنیا میں عزت چاہنے کے لیے دین کو انسان نہ قربان کرے، اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ پھر یہ بھی اس بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جن مجالس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کو دھوکہ دینا، نماز میں سستی کرنا، دکھاوے کی نماز پڑھنا یا اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا، یہ سب منافقت ہے۔ اور نفاق کا علاج توبہ ہے۔ پھر زبان کو کنٹرول کرنا ہے، لوگوں کو کثرت سے معاف کرنا ہے، انبیاء میں تفریق سے بچنا ہے، اور اللہ کی اطاعت کے لیے ہجرت کرنے والوں میں شامل ہونا ہے، کیونکہ اپنے گناہوں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے۔ اہل کتاب کی طرح حرام کو حلال نہیں کرنا، ورنہ دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی۔ اعتدال کی روش اختیار کرنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، اس پر ایمان۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔